حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں من اتل بہیمۃ فلا حد علیہ، کوئی آدمی کسی جانور سے بدفعلی کرے تو ایسے آدمی پر کوئی حد نہیں۔ فتاویٰ قاضی خان میں ہے ولو استاجر امرأۃ لیزنی بہا فزنا بہا لا یحد فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر کسی شخص نے عورت کو کرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو، اجرت پر لیا اور اسے زنا کیا، تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی، اس آدمی پر کوئی حد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک ایسے بیان پر بات کریں گے جس نے ہر مسلمان باشعور کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک اہل سنت مولانا نے اپنی ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ زنا کرنا معاذ اللہ جائز ہے، چاہے کسی لڑکی سے ہو یا کسی جانور سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا واقعی کوئی عالم دین اس ایسا بیان دے سکتا ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اور کیا یہی اس شخص کی علمی حیثیت ہے جس نے ایسی بات کر کے اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے؟ عزیزان محترم، آج ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں اور خود اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ زنا کرنا حرام ہے اور ایسے بیانات دراصل دین سے دوری کا نتیجہ ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ویڈیو صرف ان بیانات کا رد نہیں ہے بلکہ ان جیسے ذہنیت رکھنے والے تمام افراد کے لیے ایک سبق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل تشیع ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور آج ہم ثابت کریں گے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے۔ عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ زنا کے قریب نہ جائیں، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت حرمت کو بالکل واضح اور صریح انداز کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ زنا کتنا حرام ہے۔ اللہ نے نہ صرف زنا کو حرام قرار دیا ہے بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مولانا کون ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا ان کی حیثیت اللہ کے حکم سے زیادہ ہے؟ عزیزان محترم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں زنا پر کس طرح سے حرمت باندھی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کو ایسا گناہ قرار دیا ہے جس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس مولانا کا یہ کہنا کہ زنا جائز ہے، کیا یہ ایمان کی بربادی کا اعلان نہیں ہے؟ کیا یہ بات ان کی لا علمی اور بے دینی کو ظاہر نہیں کرتی؟ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی ہمیں زنا کی حرمت ملتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اہل تشیع ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ زنا کو سختی سے منع کیا ہے اور اسے انسانی کردار کی تباہی قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا انسان کی عزت، ایمان اور روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف اور یہی اصل اسلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مولانا نے یہ بات کہاں سے سیکھی؟ یہی ہوتا ہے جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کی جائے۔ عزیزان محترم، اگر یہ مولانا اپنی خود کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں خود اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور دیگر اہل سنت کے فقہ نے زنا کو صریحتاً حرام قرار دیا ہے، مثلاً کہ زنا ہر حالت میں حرام ہے اور اس کا مرتکب اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، کتاب ہدایہ کے اندر موجود ہے۔ اب عزیزان محترم، اگر ان کے علماء نے خود زنا کی حرمت پر اجماع کیا ہے تو یہ مولانا کس بنیاد پر ایسا بیان دے رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ بیان نہ صرف اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ انسانی شرافت کے بھی خلاف ہے۔ اگر دین کو ان جیسے افراد کے ہاتھوں پر چھوڑ دیا جائے تو دین کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوتا ہے جب آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی راستے کو چھوڑ کر اندھی تقلید میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل تشیع ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان جیسے گمراہ کن نظریات کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ مولانا اور ان جیسے افراد اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دین کو خواہشات کے مطابق ڈالا جائے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن، احادیث اور عقل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ زنا حرام ہے اور اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے بیانات نہ صرف اسلام کے چہرے کو خراب کرتے ہیں بلکہ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہم نے ثابت کیا کہ زنا کا جواز دینا ایک سنگین جرم ہے اور اس کا رد قرآن و احادیث و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی ملتا ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دو گے تو تمہاری عقل تمہیں ایسی گمراہی میں ڈال دے گی کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکو گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔